کون سے 8 ایسے قانونی اور اپروو شدہ طریقے ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر کے یہ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ آج کا جو ویلاگ ہے اس لیے بڑا اہم ہے، جس میں ہم نے 8 نکات کو، 8 طریقوں کو 1 بائی 1 اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے اور کوشش کریں گے مختصر رکھیں تاکہ آپ کو نالج دیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں فیاض محمود ہوں اور ہم بات کر رہے ہیں یو ایس گرین کارڈ کی کہ کیسے یو ایس گرین کارڈ 8 مختلف طریقوں سے لیا جا سکتا ہے، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیجئے کہ یو ایس گرین کارڈ کے 8 کون سے قانونی طریقے ہیں۔ تو وہ ہم نے ریسرچ کر کے یہ تمام تر ڈیٹا نکالا ہے کہ کون سے 8 ایسے قانونی اور اپروو شدہ طریقے ہیں جن کے اوپر ہم عمل کر کے یہ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ آج کا جو ویلاگ ہے اس لیے بڑا اہم ہے، جس میں ہم نے 8 نکات کو، 8 طریقوں کو 1 بائی 1 اس کو ہم ڈسکرائب کریں گے اور کوشش کریں گے مختصر رکھیں تاکہ آپ کو نالج دیں۔ ظاہر ہے جب آپ کو نالج مل جائے گا تو جو آپ کی کیٹیگری بنتی ہوگی آپ اس کیٹیگری کو اچھے سے ڈیٹیل سے پھر اس پہ آپ کام کر کے ریسرچ کر کے اس سے متعلق مزید تفصیلات جان سکیں گے۔ تو سب سے پہلے تو جو بھی گرین کارڈ لینا چاہتا ہے، جو سب سے نمبر 1 اور آسان طریقہ سمجھا جاتا ہے وہ فیملی کے ذریعے گرین کارڈ کا حصول ہے، جس کے ذریعے آپ یقینی بنا سکتے ہیں۔ آپ سپانسر کروا سکتے ہیں، جس میں کوئی آپ کا امریکی جو قریبی کوئی رشتہ دار ہو یا پھر گرین کارڈ ہولڈر ہو تو وہ آپ کو سپانسر کر سکتا ہے، اور یہ سب سے عام فہم راستہ سمجھا جاتا ہے، جس کو آسان الفاظ میں جو ہے جس میں آپ میرج کر سکتے ہیں، شادی گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی وائف کو، اپنے بھائی کو، بہن کو، مختلف امیجیٹ رشتہ داروں کو آپ سپانسر کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 جناب وہ ہے جاب کے ذریعے یا ورک کے ذریعے امریکی گرین کارڈ حاصل کرنا۔ اب امریکہ میں یا تو آپ کی جو ہے وہ ایسی ملازمت کی پیشکش ہے یا پھر آپ ایسا کوئی اسکل رکھتے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو گرین کارڈ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خاص کر آپ اگر تو سائنٹسٹ ہیں، ڈاکٹر ہیں یا پھر ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں تو پھر آپ اس کیٹیگری کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں اور پھر آپ کو گرین کارڈ مل سکتا ہے۔ نمبر 3 اسپیشل امیگرینٹس، ان کے لیے بھی گرین کارڈ ہوتا ہے، اور یہ کیٹیگری ان افراد کے لیے ہے جو ریلیجیس کوئی کارکن ہوں یا پھر کسی بین الاقوامی ادارے کے ساتھ ملازمت کر رہے ہوں۔ مثلاً جو ہے آپ نیٹو کے بین الاقوامی اداروں کے سابق یا موجودہ ملازمین، اور جیسے اقوام متحدہ یا ایسے تمام اداروں کے ساتھ آپ وابستہ ہوں۔ اور اس کے بعد ایسے نوجوان جو پیرنٹس کے بغیر امریکہ میں آئے، جن کو اسپیشل امیگرنٹ جوینائل کا درجہ دیا گیا ہو، وہ بھی ایلیجیبل ہیں۔ پہلے تو وہ افغان یا پھر عراقی شہری جنہوں نے امریکی حکومت یا افغان جو افواج کے لیے کو بطور ٹرانسلیٹر کام کیا تھا یا انٹیلیجنس معاونت کی تھی، تو ان کے لیے بھی تھا، لیکن اب اس میں سختیاں ہو گئی ہیں، تبدیلیاں ہو گئی ہیں، خاص کر افغانیوں سے متعلق جو پالیسی ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے۔ اب یہ وہ تمام افراد ہیں، اگر یہ تمام شرائط کو پورا کرتے ہیں تو ان کو گرین کارڈ مل سکتا ہے۔ نمبر 3 جناب اسائلم سیکرز، اگر تو آپ نے اسائلم لی ہے اور اس کے بعد آپ کو مل چکی ہے تو آپ ایز امیگرینٹس یہاں پر آئے اور اسائلم آپ نے کلیم کر لی، تو 1 سال اس کو مکمل ہو چکا ہے، تو اب آپ گرین کارڈ حاصل کر سکتے ہیں، آپ اس کیٹیگری میں فال کر جائیں گے۔ نمبر جو ہے 5 جناب وہ یہ ہے کہ آپ انسانی سمگلنگ یا پھر کسی قسم کے جرم کا شکار ہو گئے، متاثر ہیں، جو یو یا ٹی ویزا رکھنے والے افراد ہیں جو کسی بھی جرم کا شکار ہیں یا متاثر ہوئے ہیں، انہیں بھی گرین کارڈ ملنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کی شرائط ہے وہ ظاہر آپ نے پوری کرنی ہے، جس کے بعد آپ کو گرین کارڈ مل جائے گا۔ اس کے بعد جناب اگر جو ہے گھریلو تشدد کے متاثرین کو بھی گرین کارڈ مل سکتا ہے۔ اگر آپ پر شوہر، بیوی یا والدین کی طرف سے کوئی تشدد ہوا ہے اور وہ امریکی شہری یا گرین کارڈ ہولڈر ہیں، تو پھر آپ جو ہے اس حوالے سے خود بھی درخواست دے سکتے ہیں، آپ ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ ان کی بھی شرائط ہیں، جو شرائط آپ پوری کر دیتے ہیں تو آپ اس کیٹیگری میں فال کر جائیں گے۔ یہ جی نمبر 6 طریقہ ہے جو قانونی طور پہ منظور شدہ ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 7 کچھ اور دیگر کیٹیگریز بھی ہیں، اس میں لاٹری ویزا ہے، پھر
वही मैंने जो पहले आपको बताया था कि कुछ ऐसे केसेस भी पहले थे जो अफ़गान और इराकी मुतरजम रखे गए थे, उनके लिए था, या फिर उन्होंने उनको इंटेलिजेंस की थी तो उनके लिए भी था। तो ये वो ख़ास किस्म के केसेस हो सकते हैं, इसमें और भी चीज़ें आती हैं, कैटेगरीज आती हैं, आप उनमें फॉल करते हैं तो फिर आपको वो वीज़ा मिल जाता है। फिर रजिस्ट्री के थ्रू जनाब ग्रीन कार्ड है, अगर आप 1972 से पहले से अमेरिका में मौजूद हैं तो आप रजिस्ट्री के तहत ग्रीन कार्ड हासिल कर सकते हैं। अब ज़ाहिर है आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि ये रजिस्ट्री वाला मामला क्या है, ये हमें थोड़ा सा समझा भी दीजिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूँ कि रजिस्ट्री कैटेगरी जनाब ये उन इमिग्रेंट्स के लिए है जो बहुत अरसे से, मतलब 1972 के बाद से अमेरिका में मुकीम है, लेकिन वो किसी वजह से उनके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर कोई शख्स ये शराइत पूरी कर देता है तो वो ग्रीन कार्ड के लिए एलिजिबल हो सकता है, दरख्वास्त दे सकता है। लाइक वो 1 जनवरी 1972 या उससे पहले अमेरिका में आ चुका हो, वो तब से लगातार अमेरिका में ही रह रहा है और उसका गुड मॉरल करैक्टर का हामिल आदमी है, मतलब अच्छे किरदार का इंसान है, किसी मुजरमाना सरगर्मी या डिपोर्टेबल जुर्म में शामिल नहीं है, तो ये कानून उन अफराद के लिए है जो दहाइयों से खामोशी के साथ अमेरिका में रह रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, कानून की पाबंदी कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई कानूनी स्टेटस नहीं है। तो ये उनके लिए एक मौका है कि वह आखिरकार मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं। तो जनाब ये थी वो 8 कैटेगरीज़। अब कौन सी कैटेगरी के लिए आप फॉलो करते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।